لائق سے تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص حضور پیر طریقت سید غلام حیدر علی باپو قادری، حضور سید سرکار سید اشاق میاں باپو قادری، حضور سید سرکار سید محمد جیلانی میاں باپو قادری و دیگر سادات کرام و برادران اسلام، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ بار عزیزم برادر گرامی حضرت علامہ مفتی قاسم علی صاحب قبلہ، عزیزم حضرت علامہ عبدالقادر صاحب قبلہ، فاضل گرامی حضرت مولانا محمد ریاض صاحب ہاشمی، حضرت علامہ ساحل صاحب قبلہ، بلبل باغ رسالت جناب حضرت محمد سلطان صاحب قبلہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى، وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بیداری کے عالم میں درود پاک پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور دل کی گہرائیوں سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے، بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے عرس جہلوم کے موقع پر ہم اور آپ شہزادی غوث اعظم حضرت سیدتنا سیدہ خدیجہ ماں رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کے چہلوم کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔
فقیر قادری اپنے گفتگو کا آغاز اس مائے ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے کہ جس کلام کو حضرت سیدنا سید کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان کو انگریزوں نے فارسی کے فندے کے قریب لا کر کھڑا کیا اور ان سے غالباً ان کی آخری آرزو پوچھی، کہا آپ کی کوئی آخری آرزو ہو تو بتائیں۔ اب جس کے سامنے فانسی کا فندہ لٹک رہا ہو، اب وہ دنیا میں آرزو بھی کرے گا تو کیا آرزو کرے گا؟ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سید اگر زمین پر ہو تو بھی شان سے رہتا ہے، اور اگر وہ زمین کے اندر چلا جائے تو بھی شان سے رہتا ہے۔ اگر سید مکان میں بھی رہے تو بھی شان سے رہتا ہے، دکان میں رہے تو بھی شان سے رہتا ہے، اگر وہ میدان جنگ میں بھی پہنچ جائے تو بھی شان سے رہتا ہے، اگر وہ فانسی کے فندے کے قریب بھی کھڑا رہے تو بھی وہ فیضان نبوت، فیضان علویت، فیضان فاطمیت، فیضان حسنیت، فیضان حسینیت کے ساتھ وہ وہی کہتا ہے جو ان کے باپ داداؤں نے اس زمانے میں کہا تھا۔ تو سید کفایت علی کافی اس وقت یہ کہتے ہیں، تم سے تو کوئی آرزو نہیں ہے، تم سے تو کوئی امید نہیں ہے، تم سے تو کوئی تمنا نہیں ہے، تم سے تو کچھ کہنا نہیں ہے، اگر پوچھ ہی لیا ہے تو ایک تمنا ہے اور وہ بھی میری خود کی تمنا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا فانسی کے فندے کے سامنے کھڑے رہ کر اپنے نانا کی بارگاہ میں ایک نعت یعنی ایک کلام کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی یہ سید کا جگر ہے، سنجی پاچھل رہی جائے۔ ہاں ہم لوگ ہوا میں ہیں، خالی وہ ہوا میں نہیں ہوتے، ان سے ڈائریکٹ ان کا دادا غوث اعظم پشت پناہی کرتا ہے۔ سید کسی بھی حال میں ہو، کہیں بھی ہو، آج بھی حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں جو بڑوں کی اولاد ہوتی ہے ان کے بڑے ہر وقت ان پر نگاہیں رکھتے ہیں۔ تو سید علی کفایت علی کافی نے اس وقت جو کلام کہا آج بھی بڑے ذوق سے پڑھا جاتا ہے، اور ہمارے مداحان رسول بڑی خوبصورت آواز رکھتے ہیں، وہ اگر آپ کو کبھی سنائیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ میں تو کوئی طرز ورز جانتا نہیں ہوں اور رکھڑو سکڑو پھکڑ گرداری ہوں، تو میں شعر کی صورت میں مطلب یہ بطور اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں انقلاب دور وہ دنیا میں ہوگا لاکھ بار، انقلاب دور وہ دنیا میں ہوگا لاکھ بار، سکہ نبی کا پر چلن رہ جائے گا، سکہ دین نبی کا پر چلن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے جا پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک ناموں نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، فیضان حضرت سیدہ خدیجہ ماں، سبحان اللہ۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک ناموں نشانے پنجے تن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا صاحب لولاک پر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک
نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ایک بار بڑی محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چہلم کے موقع پر بالعموم ہمارے یہاں جو درس دیا جاتا ہے یا جو بیان ہوتا ہے وہ ہم اور آپ اپنے ائمہ سے، اپنے علماء سے، سادات سے ہمیشہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں انہی کی نقل کرتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ 1 گھنٹے کے اندر جو بھی مجھ میں طاقت رہی، جو بھی میرے ذہن میں باتیں آئی، اب تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بغور سنیے گا، اور قدرت اگر توفیق دے تو اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے اپنی زندگی کو اس راہ پر لے آئیے جس راہ پر ہمیں، تمہیں اور سارے انسانوں کو قدرت دیکھنا چاہتی ہے۔ موت، جس کا فلسفہ قرآن نے یوں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قدرت کہتی ہے کہ خدا وہ ہے جس نے موت اور زندگی پیدا کی۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، قدرت اپنی پہچان کروا رہی ہے اور وہ اسلوب بتا رہی ہے۔ پہلے حیات کا ذکر نہیں کیا، پہلے موت کا ذکر کیا، تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ موت پیدا ہو چکی ہے، وہ ہمارے بارے میں لکھی جا چکی ہے، اس کا وقت بھی لکھا جا چکا ہے، اس کی جگہ بھی لکھی جا چکی ہے، اور اس نے فیصلہ کر دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو قدرت موت سے آشنا نہ کرے گی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی ذی روح آئیں گے، اللہ سب کو موت سے واسطہ کروائے گا، یعنی اس کا ذائقہ چکھائے گا، اور یہ کنفرم ہے اور یہ امر مسلم ہے۔ لیکن قدرت ہمیں بتا رہی ہے کہ موت پیدا کر چکا ہوں، اور پھر فرمایا حیات، زندگی، اس کے دینے کے انداز نرالے ہیں۔ وہ اگر چاہتا تو ماں کے پیٹ میں ہی ہمیں مار دیتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اب اتنے بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں، کسی کی داڑیاں سفید ہے، کوئی جوانی میں داڑیاں منڈا رہا ہے، کوئی نمازیں ترک کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی معاذ اللہ شراب پی رہا ہے، نہ جانے کس کس کام میں لوگ مشغول ہیں۔ یہ اگر وہ چاہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتا۔ انہیں 5 بدیا ہے نہیں، باجو میں قبرستان ہے نا، گرو یہ باجو قبرستان ان میں جوان، اس سے زیادہ دور لوگ نہیں لے جاتے آپ، یعنی اتنی تکلیف بھی لوگ برداشت نہیں کرتے۔ یعنی اگر وہ چاہتا تو ماں کے پیٹ میں مار دیتا، لیکن وہ بتا رہا ہے میں چاہوں تو ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو ماں کے پیٹ سے نکال کر پھر مار سکتا ہوں۔ یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کسی بھی وقت اور کسی بھی ٹائم وہ خود کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، تمہیں میرے اجازت کے بنا موت نہیں آ سکتی، اور اس کا لکھا ہوا وقت ہے، بندھا ہوا وقت ہے، وہ جب چاہے گا موت سے تمہارا واسطہ کر دے گا۔ ہم نے اس کو کتنا آسان سمجھ لیا معلوم ہے؟ جیسے میں یہ چشمے نکل رہا ہوں، یہ اور یہ پین، ہم نے یہ سمجھا کہ برکاتی گزری گئی تو پورو تھی، نہیں، ابھی پورا نہیں ہوا، اب شروع ہوا۔ ابھی تک آپ نے کسی مولانا کو جواب نہیں دیا، پیر صاحب کو جواب نہیں دیا، کسی امام صاحب کو جواب نہیں دیا، کسی عالم دین کو جواب نہیں دیا، کسی سید صاحب کو جواب نہیں دیا، زندگی میں جو چاہا کیا۔ اب قدرت حساب لے گی، اور کتنا لے گی؟ تو قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
اللہ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا. یہ رسول اللہ کے بیٹے کو چھوٹی نعمت سمجھتے ہو؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. آپ گجرات میں تلاش کیجئے، ہر جگہ سید نہیں بستے. خاص خاص علاقے ہیں جہاں رسول اللہ کے بیٹے آرام فرمائے، رسول اللہ کے بیٹے حیات ہیں اور باقاعدہ وہ امت کی نگہبانی کر رہے ہیں. اگر جیلانی باپو چاہتے، اشاق باپو چاہتے، حیدر علی باپو چاہتے تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ختم قرآن کروا کے وہ چہلم پورا کر سکتے تھے. آخر ہمیں آپ کو یہاں جمع کیوں کیا؟ کیونکہ قدرت نے ان کے ذمہ داری لگائی ہے کہ سادات ہو تو امت کی رکھوالی کرتے رہنا، امت کو اچھے راستے پر لگانا. مولانا کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے عالموں کو بلاتے ہیں، صرف اس لیے بلاتے ہیں تاکہ ہمارے جیسے غلام لوگ ان کے بلائے ہوئے علماء سے باتیں سن سن کر ان کے دادا کے راستے پر چل پڑے. یہ ہماری تیاری کروا رہے ہیں. قدرت کہتی ہے میں تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. اسی طرح سیدوں کے حوالے سے بھی سوال ہوگا. یعنی قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ سیدوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب کیا تھا، تم نے رسول اللہ کے بیٹوں کا کیا حق ادا کیا؟ رسول اللہ کے بیٹوں کا کتنا کہنا مانا؟ اپنے پیر و مرشد کا کتنا کہنا مانا؟ اگر ہم سچے مرید ہیں تو ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنا ہوگا جیسا کردار غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی کے لیے ادا کیا. ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنا ہوگا جیسا غریب نواز کے لیے بابا قطب الدین بختیار کاکی نے ادا کیا. ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنا ہوگا جیسے بابا فرید نے بابا قطب کے لیے کردار ادا کیا. ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنا ہوگا جیسے بابا نظام نے بابا فرید کے لیے ادا کیا. ہمیں ایسا ہی کردار ادا کرنا ہوگا جیسا بابا صابر نے بابا فرید الدین گنج شکر کے لیے ادا کیا. اگر ہم اور آپ سب مل کر اگر امیر خسرو کی طرح مرید بن جائے تو ہمارا ہر پیر ہمیں نظام الدین اولیاء نظر آئے گا. اللہ ہم سے پوچھے گا اور اس نے خود ہی فیصلہ کیا، زندگی موت دیا ہوں اسی لیے تاکہ تمہارے کام دیکھوں گا. کتنے اچھے کام کر کے لائے ہو. میں نہیں کہتا کہ لیبر والے اچھا کام نہیں کرتے، بہت اچھا کام کرتے ہیں. لیکن ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک دم اور جگہ بھی سب جگہ بھی تقریریں جاتی ہیں، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں آپ بھی شریک ہیں، میں بھی شریک ہوں. اچھے کام کتنے کرتے ہیں آپ کبھی ڈائری لے کے بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اگر زندگی میں 5 وقت کی نمازیں کنٹینیو جا رہی ہو اور خالی جمعہ ملتی ہو تو تھوڑا غور تو کرنا چاہیے. اگر دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 35,000 مرتبہ واٹس ایپ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ 5 گھنٹے نکال سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بیٹھ کر اگر 3 گھنٹے کی میچ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیا تمہیں قدرت نے اتنا سب کچھ دے رکھا ہے، کیا اس کے شکرانے میں اپنی مسجد میں جا کر سجدہ ریز نہیں ہو سکتے؟ قدرت پوچھے گی، اللہ پوچھے گا. اور ہمارے یہاں تو حال یہ ہے، میں آپ کو ڈرانے نہیں آیا، دھمکانے نہیں آیا، تنقید کرنے نہیں آیا، لیکن دل اتنے زنگ پذیر ہو چکے ہیں آج کسی کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی. آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں میتیں ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ میت ہو گئی. غور کیجئے، میں بہت بڑی شخصیت کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اگر دل پہ اتریں تو اس کو لے کے جانا کہ رسول اللہ کے خاندان نے ہمیں پیغام کتنا بڑا دیا ہے. آنے والے مہینے کی 5 تاریخ کو جن کا عرس ہے، جس سے دنیا امام الائمہ، امام الاصفیاء، سید الاسخیاء، شہزادہ علی المرتضیٰ، لخت جگر فاطمہ الزہرا، برادر امام حسین حضرت مولا امام حسن کا نام دیتی ہے. جب وضو کرتے تھے نا، وضو کرتے کرتے ایسے کانپتے تھے اور ایسا لرزہ طاری ہوتا، چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ فیکا پڑ گیا تھا. کس کا؟ میں کسی امام صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی مناظر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس مرد قلندر کی بات کر رہا ہوں جس کو جیتے جی رسول اللہ نے کہا یہ میرے دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں.
آج ہمیں وضو کی توفیق نہیں. جمعہ میں بھی کب نہاتے ہیں نا وہ تو میں اگر جملہ کہہ دوں تو سندھی لوگوں کو غلط لگ جائے گا, لیکن آپ کا بھائی ہونا تو کہہ دیتا ہوں. આપણે 1:45 વાગ્યા પહેલા નાતા જ નથી. અને એમાં બેનું દીકરી એમ કે હવે જલ્દી ભેજો ને ઉन्होंने जुम्मा जो टाइम थियो बस ये पीछे से धक्का मारती है तब हम लोग मस्जिद पहुंचते हैं. खुदारा कोशिश कीजिए, इमाम हसन की जिंदगी अगर पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने ये सब तैयारियां क्यों की थी. हालांकि वो जन्नती जवानों के सरदार थे, उन्हें किसी से सनद लेने जाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं. हुजूर ने ही कह दिया था जन्नती जवानों के सरदार हैं. अब जिसको हुजूर सनद दे दे उससे किसी के पास सनद लेने जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं. आज हमारे पास हमें अपने ईमान और एतकाद और नजरियात और अमाल का मुहासिबा करना चाहिए. ये इतने बड़े लोग होने के बावजूद भी इनके अमाल को देख देख कर लोग अपने अमाल की इस्लाह कर लिया करते थे. यानी इतने बड़े खानदान से ताल्लुक है इमाम हसन पाक का. मैं आपको अगर ये कहूं तो बजा होगा. आज पूरी दुनिया जो गौसे पाक के दरबार पर हाजिरी देती है, जहां हमारी गाड़ी स्लैप होती है ना तो हमारी जबान पर अपने अब्बा का नाम नहीं आता, अपने दादा का नाम नहीं आता, बल्कि इमाम हसन के लख्ते जिगर का नाम आता है. या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद. गाड़ी गिरते गिरते ऐसा लगता है जैसे किसी के हाथ ने सहारा दे दिया, जैसे किसी के हाथ ने हमें थाम लिया है. मैं कहता हूं जब पुश्त दर पुश्त, पुश्त दर पुश्त, नस्ल बाद नस्ली, अगर गौसुल आजम के नाम में इतना पावर है तो डायरेक्ट मौला अली के इमाम हसन के नाम का आलम क्या होगा. यानी उनके नाम में कितना पावर होगा. लेकिन इतने पावरफुल बाबा होने के बावजूद भी वुजू में लरसते और जब कुरान पढ़ते और जहां जहां भी, आप में से सब कुरान पढ़े हुए हैं, એમને હાથ ઊંચા કરો તો ખબર પડે કે કેટલા પડેલા છે ને કેટલા કરાય. એમાં વાંધો નહીં, આવડતું તો કરાય, ન આવડતું ના પડાય, એમાં શું થયું. એક બે જણા હા બસ એમ જેટલા પીડ્યા હોય સાચું ખોટું જે પીડ્યા આપણે પીડ્યા તો છે. પહેલાના જમાનામાં પડેલા અગર નહીં પડે ને આ 2000 રાખ્યા ને પગાર આપો જ ને આનાથી કામ લેવાય. એના માટે કોઈ જરૂરી નથી કે તમે 5 વર્ષના હોય તો જ પડાય. कम से कम अपना माटे એટલું તો જરૂરી છે કે આપણે આપણી નમાઝ દુરુસ્ત કરી શકીએ તો કમ से कम सूरे फातिहा, सूरे कौसर, सूरे इखलास, कम से कम એટલું તો તમે કોક इमाम साहब પાસે जिन सही तो કરી શકો. इमाम हसन पाक जब कुरान पढ़ते थे और जहां जहां भी या अय्युहल लदीना आमनू आता तो अलर्ट हो जाते और गौर फिक्र करते, खामोश हो जाते थोड़ी देर और फिर उसके बाद तिलावत करते. लोगों ने कहा इमाम हसन पाक या अय्युहल लदीना आमनू पर क्यों रुक जाते हैं. फरमाते हैं ये इतना बड़ा लक़ब है जो अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को अता फरमाया. यानी ये अलकाबात अंबिया को दिए जाते थे, ये हुजूर के सदके में उम्मत को दिया. और फरमाया जब वो रब कहता है ए ईमान वालों, तो जब वो कहता है तो हमें आगाह हो जाना चाहिए, यानी अलर्ट हो जाना चाहिए कि वो क्या फरमाना चाहता है. यानी कुरान पढ़ते पढ़ते ये हाल है. अब नमाज का क्या हाल होगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं. एक कमाल अदब बता रहा हूं. अब सोचिएगा कि वो रब की बारगाह का अदब कितना जानते थे. आज हमें रब की बारगाह की हाजिरी के हवाले से ये मौत क्या है, ये उस बारगाह की हाजिरी है. ये कब्र में रहना क्या, ये उस बारगाह की हाजिरी है. ये आलम बरज़ख में जाकर जहां भी जगह मिलेगी वो क्या होगा, ये सब उसी की बारगाह की हाजिरी है. हमें इसका एहसास न रहा, हम भूल गए. लेकिन इमाम हसन पाक जीते जी लोगों को बताते थे कि रब की बारगाह में जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए. लिखा है जिंदगी में पैदल 25 हज अदा फरमाए. कितने भाई 25. ये थोड़ा टाइम पहले पाके खबर हो नहीं, सोशल मीडिया वाला के तो खास मोबाइल वाला तो वो अपनो केरल से अपनो आदमी हलीन वियो है ना, नारिया ना बधी नारिया अकड़ी फेरी जो हिंदुस्तान में सी तो अकड़ी फेरी उन्होंने तो आखी दुनिया में मशहूर थी. उन्हें हमने खाली ये अभी सोशल मीडिया में देखा नहीं, इसलिए पता चला कि ये पैदल चल के गया और पूरे हिंदुस्तान में से वो अकेला गया. उसके बाद जिसने कोशिश की आधे में रुक गए, कहीं ठहर गए, लेकिन ये गया.
لیکن واہ مولا امام حسن، انہوں نے مدینے میں رہتے ہوئے مکہ شریف قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، لیکن پیدل 25 حج کیے، اور ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہوتے تھے، لوگ قافلے سفر کرتے تھے، اونٹوں پر ہوتے، گھوڑوں پر ہوتے، کھچروں پر ہوتے، اور لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضور آپ پیدل چل رہے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا، آپ بیٹھ جائیں نا، کہ سواریاں آپ کے پاس ہی تھوڑی ہے، میرے پاس بھی تو ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کو لے کر چل دیتے، تمہارے پاس تھوڑی ہے، ہمارے پاس بھی تو ہے، تو کہا پھر حضور سوار کیوں نہیں ہوتے؟ جواب دیکھیں رب کی بارگاہ کی حاضری کا، کہتے ہیں مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ اس سے ملنے جا رہا ہوں اور سواریوں پر جاؤں گا، یہ احساس ہے، یہ رب کی بارگاہ کی حاضری کا احساس دلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سواریوں پر سوار ہو کر جاؤں، تمنا حسن کی یہ ہے کہ جب بھی جاؤں نا تو پیدل چل کر اس بارگاہ میں جاؤں۔ یہ امام حسن نے 25 مرتبہ کیا۔ ایک مرتبہ کا حج کا واقعہ امام حسن پاک بھی ہے، امام حسین پاک بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ہے، یہ تینوں۔ حضرت عبداللہ جعفر طیار کون ہے؟ یہ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہے، یعنی امام حسنین کریمین کے بہن بھی ہے۔ اب یہ تینوں سفر کر رہے تھے، اب سفر کے دوران جو کھانے پینے کا ساز و سامان جس اونٹ پر تھا وہ گم ہو گیا۔ اب گم ہوا نا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز اندر تھی، تو آگے چلتے رہے، اونٹ تو نہیں ملا، ایک جھوپڑی مل گئی، تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے تو دیکھتے ہیں کوئی ہے کہ نہیں، اندر گئے تو ایک گڑیا تھی، تو کہا مائی کچھ کھانے پینے کو۔ اب جیسے مائی نے چہرے دیکھے نا تو چہروں سے ہی پتہ لگتا ہے سید ہوتا کون ہے۔ اللہ اللہ، آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ابھی آپ دیکھیں بابا تشریف فرما ہے، اس سے پہلے ایک سیدزادے اور تھے وہ بھی تشریف لے گئے، کہیں بھی جائیں آپ، سید جو ہوگا نا وہ سب میں انوکھا نظر آتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے خون کی برکت ہے اور ان کے نور کی برکت ہے کہ شہزادوں کو جب دیکھا نا تو وہ دیکھتی رہ گئی، کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا وہ بعد میں بتائیں گے، پہلے کھانے وانے کا کچھ، تو کہا کہ یہ بیمار بکری ہے، اس میں سے دودھ دو کے میں دے دیتی ہوں۔ اب اس نے جلدی سے دودھ دویا، پلایا، تو مائی کہا کچھ کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو کہا کہ اسی کو ذبح کر دیجئے، بنا دیتی ہوں۔ اب اس بڑھیا نے کھانا بنایا، جیسے کھانا پک کے تیار ہو گیا، شہزادوں کے سامنے رکھا، کھانا کھا لیا، جب باہر نکلنے لگے نا تو سید کسی کا احسان نہیں رکھتا، وہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ میرے بیٹوں کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے گا، جو بھی بھلائی کرے گا، اگر میرے بیٹے دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ قیامت کے دن محمد عربی اس احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی کائنات میں سب کے باپ دادا گھوم پھر سکتے ہیں، سیدوں کے نانا کبھی گھوم پھر نہیں سکتے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ یہاں بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی عطا فرمائیں گے۔ اب سب کا اپنا اپنا ضمیر ہے، سب کا اپنا اپنا لینے کا انداز ہے، جس انداز میں چاہیں لیں۔ تو جیسے ہی وہ شہزادے باہر نکلے نا تو مائی سے کہا مائی کھانا بہت اچھا تھا، کھلایا، آپ نے دعوت کی، ایک کام کریے گا۔ کہا کیا؟ کہا کبھی کوئی کام پڑ جائے نا تو مدینہ تو رسول آ جانا۔ ہم لوگ مدینہ شریف میں رہتے ہیں، نام میرا حسن ہے، امام حسن پاک نے تعارف کروایا، نام میرا حسن ہے، یہ میرے بھائی حسین ہے، یہ عبداللہ جعفر طیار ہے، ہم تینوں جو ہے خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، میرے بابا کا نام شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، میری ماں سیدہ کائنات ماں خاتون جنت ہے، میرا نانا محمد الرسول اللہ ہے، اور میری نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ تعارف کرایا اور کہا کبھی بھی ضرورت پڑے، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے مدینہ شریف آ جانا۔ مائی نے پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہا جا رہے ہیں حج کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب حج ہو گیا، واپس آ گئے، ایک زمانہ بیت گیا۔ اب یہ جھوپڑی جہاں بیچ میں راستے میں کہیں وہ رن میں تھی تو وہاں قحط پڑ گیا۔ اب قحط پڑا تو بوڑھی اور بوڑھا دونوں کے پاس کچھ کمی محسوس ہوئی تو سوچا چلو مدینہ شریف چلتے ہیں۔ وہ مدینہ شریف آ گئے اور جیسے مدینہ شریف آئے تو چھوٹا موٹا کام مل گیا، اپنی بھاشا میں کام میں رکھ لیا تو کام پہ لگ گئے۔ اب وہ رات دن کے لیے کام کرتے تھے اپنے انداز میں، اور جو کچھ بھی ملتا تھا اسے کھاتے پیتے تھے، یعنی گزران چلتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھیا اور وہ بوڑھا اس کا شوہر وہ کسی راستے سے اونٹوں کی مینگنیاں چنتے ہوئے لیتے ہوئے کہیں سے گزر رہے تھے اور سامنے سے امام حسن پاک آ گئے۔
اور جیسے نظر پڑی نا تو دیکھیے سید کبھی بھولتا نہیں. આપણને કોક દી એવો વેમ આવી જાય, આપણે શું છે કે નાનો મગજ રહ્યો ને એટલે કોક દી એવું થાય કે લે આપણે અસા તો વિયાવા પણ જિલ્લાની બાપુ નજર નહીં કરીએ, અસા તો વિયાવા ઉષાક બાપુ નારિયા નહીં, અસા તો વિયાવા પણ हैदर अली बापू असा के नारिया पर नहीं. अरे भाई वो शहजादों की नजर सब पर है और इनके दादा और इनके नाना जो है ना वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं. और इससे बढ़कर करीब की बात बता दूं, इमाम हसन की जहां कहीं भी कोई औलाद है उनको तो रसूलुल्लाह देख ही रहे हैं, मौला अली भी देख रहे हैं, इमाम हसन भी देख रहे हैं, इमाम हुसैन भी, मां खातून जन्नत भी. इमाम हसन के बेटे गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली में राय का दाना. अब हमें और आपको तो खाली ये चाहिए कि अपनी गुलामी का सबूत दो, किसी की नजर में आने की जरूरत नहीं है. अगर इनके खानदान का एक छोटा सा बच्चा भी अगर निगाह उठाकर देख ले तो यूं समझ ले उन्होंने खुद नजर नहीं की है, ये बगदाद मोहल्ला से इशारा हुआ है और गौसे पाक के बेटे ने तुम्हें देख लिया. और जिनको वो देख लेते हैं ना तो कहां से कहां पहुंचा देते हैं. हाँ, आपने नाम सुना होगा जिसको दुनिया दाना कहती है, नाम है उसका बहलूल, जिसको कहते हैं बहलूल दाना. हालांकि ये थे मजजूब, और जो मजजूब होता है उसको लोग पागल कहते हैं, लेकिन ये रसूलुल्लाह के खानदान की मोहब्बत है कि उनकी नजर में जो आ जाते हैं बज़ाहिर अगर मजजूब की कैफियत में भी पहुंच जाए तो लोग उसे दीवाना नहीं कहते, पागल नहीं कहते, उसे भी दाना यानी समझदार कहते हैं. मैं कहता हूं अगर जबान से निकल जाए कि ये दाना है तो दुनिया उसे आज भी दाना ही कहती है. और पावर कितना दे दिया, छोटा मोटा पावर नहीं दिया. जैसे बैठे थे नदी के किनारे, पांची भाषा में वो नंदा नंदा घर बनाना हुआ, रमकड़ा, वो नदी के किनारे, समंदर के किनारे धूल जा तो ये बादशाह निखरी हो तो बादशाह ने लगे ये करो, ये जो जन्नती घर बनाया था ये सैयदों की देन है. यानी सैयद जिसको दे देता है तो फिर वो जमीन पर बैठे बैठे जन्नती बंगले बनाता है. तो कहा जन्नती घर बना रहा हूं, बादशाह निकल गया, उसकी बीवी पीछे आ रही थी हजरत जुबैदा गालिबन. तो पूछा कि बाबा क्या बना रहा, तो बेलुदाना बोले जन्नती मकान बना रहा. कहा बेचते हैं, हाँ. कहा कितने में, कहा 30 रुपये में, यानी 30 दिरहम में. उसने निकाले सीधे दे दिए. नंडोड़ो घर गिने महल में, तो महल तो राजा जो महल तो केड़ो आपके यहाँ छोटे मोटे बंगले तो एमाय का कपड़े लई आवीए तो वाड़िएथी ने पावड़ो पकड़ेलो होय अने जे तमे लादी पर ता तो राइड आवे आ हूं कर्यो यानी वो औरतें चिल्लाती है ये करो बरंदा अगली साफ करी है. यानी एक खाली मिट्टी का अगर पावड़ा बिगड़ेला रख दो तो औरतें इतनी सताती है. अब ये खुद मलिका महल में ले जाके वो छोटा वाला मिट्टी का बैल शोरूम में सजाया. अब जैसे बादशाह आया ना तो नजर पड़ गई, तो कहा जुबैदा ये क्या, का जन्नती महल. यानी उस जमाने में रसूलुल्लाह के अता करदा उशाकों पर लोगों को इतना भरोसा होता था. तो कहा ये जन्नती महल है, जन्नती महल, हाँ. कहा क्या जुबैदा तुम भी अभी तक अकल नहीं आई, वो तो दीवाने हैं, यानी बहलुल दाना तो दीवाने, वो मुझे भी मिले थे, मैंने नहीं लिया, तुमने ले लिया, तुम फंस गई. 30 मतलब दिरहम तुमने दे दिए. कि तुमको विश्वास आवे कि नहीं आवे, अपने को तो आ गया है बस. अब वो रात में दोनों सोए. जैसे बादशाह सोया ना तो सोया नहीं, दिल की आंखें खुलवा दी गई और उसने जन्नती मतलब महलों का मतलब वो नजारा किया. जाते 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 एक महल पे नजर पड़ी तो लिखा था जुबैदा खातून. जैसे जुबैदा खातून नाम पड़ा तो सोचा बीवी का महल है, तो चलो अंदर एंट्री. अब जैसे वो अंदर दाखिल होना चाहा ना तो फरिश्तों ने पकड़ लिया, हारून रशीद बाहर. कहा मेरी बीवी का, कहा वो दुनिया में. तो कहा ये किसका, कहा है उसी का लेकिन तेरा नहीं है, वो मिल्कियत जो है वो बरकरार वहां रहती है, यहां ये सब नहीं चलता, यहां तो जो करके अच्छा काम आएगा उसी को मिलेगा.
اب جیسے یہ سنا نا تو بادشاہ اٹھ کے بیٹھ گئے کہ وہ یہ تو اپنے سے پہلے بازی لے گئی. صبح ہوئی, فجر پڑی نہیں پڑی, وزیر کو لیا اور سیدھا مطلب دریا کنارے دیکھا تو بہلول دانا پھر وہی بنا رہے. تو پوچھا کہ کیا کر رہے بابا؟ کہا جنتی محل بنا رہا ہوں. اب جیسے جنتی محل کا نام سنا نا تو کہا بیچیں گے؟ کہا کہا کتنے میں؟ کہا 30,000 میں. کل کتنی قیمت تھی؟ 30 درہم. اور ایک رات میں کتنی بڑھ گئی؟ ہاں یعنی ہزاروں کی تعداد میں ٹکے بڑھ گئے. تو کہا 30,000 میں. بس اتنا سنا نا تو بادشاہ غصے ہوا. کہا بابا کل تو میری بیوی کو تم نے 30 میں بیچا, ابھی 30,000 لیں گے؟ کہا اس نے بن دیکھے لیا, بن دیکھے لیا, میری زبان پر اعتماد کیا, اور تو دیکھ کے آ رہا ہے اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے. اس لیے برکاتی اپنے تمام بھائیوں سے کہتا ہے کہ حدیث سنتے ہو, قرآن سنتے ہو, اسلاف کی باتیں سنتے ہو کہ سیدوں کی عظمتیں یہ ہے, بن دیکھے محبت کرتے جاؤ, پیار کرتے جاؤ, اچھا سلوک کرتے جاؤ, یہاں بھی محل میں رہو گے اور قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت کے محلوں میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان اہل بیت, خاندان اہل بیت, خاندان اہل بیت. واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوب. ہمارے یہاں تو کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ باپو تو کہ نماز نہیں پڑھنا, داڑھی نہیں رکھنا, فلانوں کم نہیں کرنا, ڈھیکنوں کم نہیں کرنا, این کرتا وہ کرتا. میں نے کہا یہ حساب تو اللہ لے گا نا, تجھے کہاں حساب لینا؟ یہ شہزادوں کا حساب یہاں تم کہاں لے رہے؟ قدرت نے جو ان کے لیے مرتبے رکھے ہیں, سید نمازی ہو اس لیے ان کا مرتبہ نہیں. بے شک سید کو نمازی ہونا چاہیے, اس میں دو رائے نہیں, لیکن سید جو ہے وہ نماز, حج, زکات فرض کی وجہ سے نہیں ہے, یہ خون رسول اور دودھ بطول اور علی جن مرتضیٰ کی نسل ہونے کی وجہ سے وہ کل بھی سید ہے, آج بھی سید ہے, اور صبح قیامت تک کے لیے وہ سید رہے گا. ورنہ پھر آپ فاروق اعظم اور صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا کائنات سے لے کر 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت تک لے آؤ, یعنی تمام بزرگوں کو اٹھا کر دیکھ لو. اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ پیش کیا جائے تو وہ پالکی اٹھائی, وہ پالکی اٹھا رہے یعنی مزدور ہے. یہ نہیں پوچھا کہ سید صاحب نماز پڑھتے ہو, یہ پوچھا نہیں, پوچھا نا, یہ نہیں پوچھا. یعنی اعلیٰ حضرت کا عشق رسول یہ تھا کہ پالکی کے اوپر جب بیٹھے تو عشق رسول کی اس رنگت نے انہیں مہک پیدا کر دی, خوشبو آنے لگی, نیچے اتر آئے اور چاروں اٹھانے والوں سے پوچھا لائن میں آ جائیے آپ, کیا کام ہے؟ کہا تم میں سے آل رسول کون ہے؟ ہائے ہائے, یہ رسول اللہ کے بیٹوں کا ادب ہے. وقت کا مجدد ہے, وقت کا قطب الارشاد ہے اور مجدد اعظم ہے, لیکن ایک سب کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا آپ کون ہیں, تو سب تو خاموش رہے, اور جب بار بار پوچھنے پر بھی جواب کسی نے نہیں دیا نا تو کہا جو شہزادہ ہے اسے نانا کا واسطہ, یعنی رسول اللہ کا نام لے کر کہا نانا کے واسطے سے آپ میں سے کوئی بتاؤ کون ہے. اتنے میں آگے آ گیا, کہا حضرت, کہا کیا؟ کہا مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے, نسب نہیں پوچھا جاتا. بس وہ آگے کیا ہے, وقت کا امام ہے, اور یہ کسی مسجد کا امام نہیں ہے. ابھی کی تحقیق کے مطابق ایک زمانے میں ہم لوگ دور طالب علم میں 51 علوم, 52 علوم, 100 علوم اس طرح سنتے تھے. اس وقت اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر تحقیقات ہوئی ہے. ہاں کتابیں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں, یعنی آپ غوث پاک کو لے لیں, غوث پاک روزانہ باقاعدہ اپنی لکھی ہوئی کتاب سے 360 لوگوں کو علم تصوف پڑھاتے تھے, اور جن کے پاس نہیں ہوتا اس کے لیے کتاب لکھ دیتے تھے. یعنی ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی اور باقاعدہ پڑھائی بھی. لیکن میں جس امام کی بات کر رہا ہوں کم و بیش 1000 سے لے کر 1400 تک کتابیں امت کو دی,
اور لوگوں کو اتنا علم دیا کہ آج کی تحقیق کے مطابق کم از کم 555 علوم پر اللہ نے انہیں مہارت عطا فرمائی تھی. یعنی یہ ابھی کی تحقیق ہے. اتنے سارے علوم کا مطلب شاہ ہونے کے باوجود بھی اپنا امامہ لیا اور وہ مزدور سید کے قدموں میں رکھ کر کہتے ہیں احمد رضا کو معاف فرما دے. یعنی سید کی بارگاہ میں معافی ہی قبول ہے, یعنی معافی ہی مانگنی چاہیے. سید سے کوئی ٹکرائے نہیں. دنیا میں جتنے بھی آئے جنہوں نے سید کے قدموں میں سر رکھ دیے وہ اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے, اور جنہوں نے سید سے ٹکر لی, کربلا آج بھی چیخ کر کہتی ہے کہ یزید ٹکرایا, ابن زیاد ٹکرایا, شیمر لعین ٹکرایا, نسلیں مٹا دی گئی, اور قیامت تک کوئی اپنا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ سید سے جو ٹکراتا ہے نا قدرت اس کی نسلیں مٹا دیتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کی شان ہے. امامہ رکھا, ہاتھ جوڑے, معافی مانگی, پیر پکڑے, روئے, اور رونے کے بعد فرمایا معاف کر. انہوں نے بار بار کہا بھی معاف کر, پھر سے معاف کر, بار بار معاف کر. اس کے بعد کہا اب ایک کام کرے. کہا کیا؟ کہا جس ڈولی پر یہاں تک میں آیا ہوں نا, کہا ہاں. کہا ڈولی پر آپ بیٹھیں گے. یعنی رسول اللہ کے بیٹے سے کہا ڈولی پہ آپ بیٹھیں گے اور یہ ڈولی وقت کا امام احمد رضا اٹھائے گا. یعنی یہ کر کے دکھایا لوگوں کو کہ رسول اللہ کے بیٹوں کی شان یہ ہے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اسی انداز میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں سے محبت کی جائے. بات عرضی کر رہا تھا, وہ مائی سے کہا, مائی آئی, امام حسن کی نظر پڑ گئی, اور سید بھولتا نہیں. کسی بات پہ گفتگو تھی, سید بھولتے نہیں. جیسے دیکھا کہا مائی آپ وہی ہے نا, یہ آپ وہی ہے نا؟ تو کہا کون؟ کہا فلاں یہ اتنے عرصے پہلے ہم لوگ 3 افراد نکلے تھے, حج کے لیے جا رہے تھے, آپ کے مکان پہ ہم نے دہلیز پہ دستک دی تھی, آپ نے دودھ پلایا, کھانا پلایا, بکری ذبح کر کے مطلب اچھا گوشت کھلایا. تو کہا بس اتنا سنا. آپ نے فرمایا ماں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا مزدوری. کہا چلیے میرے گھر. لے گئے, اور لے جانے کے بعد اپنے خادم سے کہا 1000 درہم دیے. کہا وہ یہ ڈیلا ہے نا اس میں سے 1000 بکریاں, 1000 درہم 1000 بکریاں ان کے حوالے کر دو. ان کے حوالے کی. اور پھر خادم سے کہا قریب میں امام حسین رہتے ہیں, وہاں جاؤ. وہاں گئے. امام حسین پاک نے جیسے دیکھا تو کہا یہ کس نے دیا؟ کہا امام حسن پاک نے. کہا بھیجا کس نے؟ کہا امام حسن پاک نے. کہا میری طرف سے بھی 1000 بکریاں 1000 درہم, دو ہو گئے نا, 2000 بکریاں 2000 درہم. اس کے بعد تیسرے نمبر پر امام حسین نے فرمایا قریب میں میرے بہن بھی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رہتے ہیں, وہ بھی ساتھ میں تھے. وہاں گئے, اور جیسے ہی حضرت عبداللہ جعفر طیار نے سنا کہ امام حسن نے 1000 بکریاں 1000 درہم 1000 بکریاں 1000 درہم امام حسنین کریم نے دی ہے, تو بہن بھی تھے نا, زینب کبریٰ کے شوہر تھے, اور وہ بھی خاندان بنو ہاشم سے تھے. تو فوراً کہا انہوں نے دونوں نے مل کر 2 دیا نا؟ کہا ہاں. کہا میں تنہا 2000 بکریاں دیتا ہوں, اور 2000 درہم دیے. یعنی یہ ایک دعوت کا بدلہ. کتنا؟ ایک دعوت کا بدلہ. ڈھیبر والوں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ تمہیں رسول اللہ کے خاندان کی خدمت کا موقع مل رہا ہے. تمہیں نائبین رسول علماء اہل سنت کا دیدار ہوتا ہے اور آپ ان کی خدمت کرتے ہیں. خدا را اپنی نسلوں کو بچپن سے ہی سیدوں کا عاشق بناؤ, محب بناؤ, اور ان کے دلوں میں رسول اللہ کے بیٹوں کی محبت پلاؤ. اس لیے کہ جو سید کا عاشق ہوگا وہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی عزت پائے گا. یہ ہمیں اور آپ کو اپنی نسلوں کو سکھانا چاہیے. ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, ہم لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کو بھی ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. 5 ٹائم نے نماز پڑھ لیتے تو آپ ایک بیجا کی کتراوا پڑی, ہوں تو حاجی صاحب چون آئے تو ہوں تو نماز. بے شک اپنے نماز ہم نے قبول ہے, تمہارا حج تم نے قبول ہے, لیکن یہ ٹکر جو ہے نا وہ شہزادوں سے نہیں, شہزادوں سے صرف امن نہ سب.
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسل جو ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں تک پہنچی ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی. دھیبر جو امن کے ساتھ اس وقت ہے نا، یہ ہمارا اور آپ کا کسی کا کمال نہیں. اور میں یہ کہوں کہ یہ دنیا بھی جو امن سے جی رہی نا، تو یہ بھی رسول اللہ کے خاندان کی وجہ سے جی رہی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے. آگے میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسن پاک، ان کی تلاوت یہ تھی، ان کا حج یہ تھا. دوسری بات سنیں، آج આપણે છીએ હું છું તમે છો બધા સાદાદારે જ વાપસતા છીએ, કોઈનું મુરીદ છે, કોઈના મતલબ આશિક છે. જ્યારે આપણી પછેડી ફસાય ને, કોઈ કાઢે જ નહીં. આપણે એકબીજાની મદદ માટે તૈયાર નથી. મોટ બાપુ આમ ભાગતા હોય તો કાકા આમ જતા હોય, મામા આમ ભાગતા હોય તો ફુવા આમ ભાગતા હોય, યાની ચારે બાજુ આપણે બધા ભાગતા હોય. જ્યારે કોઈ પછેડી કાઢે નહીં ને, કે હવે ઉશક બાપુ પાસે ઉન્નો ખપનું, હવે हैदर अली बापू के चुनो खपन, હવે जिलानी, यानी हमारी दिल की आखिरी जो अंगड़ाई होती है ना, वो यही होती है कि अब कोई काम कर दे न कर दे, रसूलुल्लाह का बेटा हमारा मसला हल कर देगा. और ये हमारे यहाँ मतलब सालों से चला रहा है, हमारी नस्लें गुजर गई. आज भी हम लोग जो कुछ कर रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं है, ये किसी सैयद की सोहबत का कमाल है. अगर रसूलुल्लाह के बेटों का साथ न मिलता, इदारे में जाना न मिलता, तो आपके सामने मैं भी आप ही की तरह होता. लेकिन ये उनकी संगतों की बरकतें हैं. लेकिन जहां कहीं भी जिसको भी कोई हाजत पेश आती है, जब कोई नहीं सुनता ना, तो फिर लोग कहते हैं अब कोई बात नहीं सुनता तो अब एक काम कर, डेरा वाली सरकार में चला जा. यानी हम लोग आ जाते हैं, 2-3 फूल की पत्तियां चढ़ा देते हैं, एक लोबान अगरबत्ती करते हैं, खड़े रह जाते हैं, बोलते कुछ नहीं, आंखों से आंसू टप टप गिरने लगते हैं. और ऐसा लगता है जैसे डेरे वाले सरकार सुन रहे हैं और हमारी अर्जी गौसे पाक की बारगाह में पहुंचा रहे हैं. और वहीं से इशारा होता है, हमारे काम हमारे घर जाने से पहले बनते हैं. मैं कहता हूँ ये कैसे बनते हैं? ऐसे नहीं बनते. ये उनके नाना जान की पुष्ट पनाही है, उनके बुजुर्गों का उन पर करम होता है कि जो भी साइल आता है ना, माँ खातून जन्नत और मौलाए कायनात की ज़िंदगी भर का मामूल रहा, उनके शहजादों का आज तक ये मामूल है कि दरवाजे पर आने वाले साइल को कभी खाली नहीं निकाला. आज मैं एक रसूलुल्लाह की साहिबजादी के चहलुम में मौजूद है. अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने उनके हवाले से कुछ सुना और पढ़ा तो नहीं, लेकिन एक बात अर्ज करता हूँ कि रसूलुल्लाह के खानदान की शहजादी है, उनका नाम ही उनकी दादी जान हजरत खदीजा के नाम पर है. आप जो भी इरादा करो, अल्लाह ताला शहजादी रसूल के सदके में अल्लाह तुम्हारे इरादों को पूरा फरमा देगा. ये रसूलुल्लाह के खानदान के शहजादों की शान है, उनकी शहजादियों की ये शान है कि उनके घर से कभी कोई खाली वापस नहीं आता. लेकिन उन्होंने लोगों के एहसासात को देखा, जब भी देखा ना तो उनकी मदद फरमाई. एक बात अर्ज करता हूँ, इसे आप अंदाजा लगाइएगा कि इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का ये तर्ज अमल आज हमें और आपको भी अपनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए. उनमें से एक अमल ये था, एक मरतबा एक अरबी आया बारगाह में, सवाल करना ही चाहता था. आपने फौरन फरमाया खादिम से, कहा मेरे खजाने में जो कुछ भी है उसे उठा कर दे दो. खादिम गया, खजाना जहां पड़ा था वहां से देखा ना तो एक थैली उठाई, उसमें 10,000 दिरहम थे. लिए दरवाजे पर खड़े साहिल को ऐसे दे दी. आपने फरमाया हम वो हैं, ये फरमाया. वो अरबी ने अर्ज किया कि ए सैयद, आपने मेरे कुछ अर्ज करने से पहले ही दे दिया. ये जुमला कहा क्योंकि इमाम हसन ने जैसे दरवाजे पर साहिल को देखा तो कहा कि मेरा खजाने में से जो कुछ भी दे दो. तो उसने अर्ज किया, कहा सैयद आपने मेरे अर्ज करने से पहले ही अता कर दिया. तो इमाम हसन का जुमला सुनिए, इरशाद फरमाया हम वो हैं हत्तल इम्कान सवाल करने से पहले ही अता करने के आदी है. यानी आपको डेरा वाले सरकार में कहने की हाजत नहीं होगी. ग्राउंड में दाखिल हो, इन्हें पता इनको क्या चाहिए, आपकी तमन्ना क्या है, आरजू क्या है, दुआ क्या है, किन मसाइल में आप फंसे हो, ये इमाम हसन के लाल पहले से ही जानते हैं. और ये इमाम हसन कहते हैं कि हमारी आदत ही है सवाल करने से पहले ही देते हैं, ताकि साइल को शर्म की वजह से अपनी पेशानी का पसीना पूछना न पड़े. यानी ये शर्म महसूस न हो, इसलिए हम पहले ही दे देते हैं. एक मरतबा आपकी बारगाह में एक बंदा आया, उसने कहा हुजूर कर्ज बहुत ज्यादा है. कहा फिर? तंगदस्ती ने मतलब जवाब दे दिया. आपने अपने खादिम को बुलाया, कहो अंदर देखो, जो भी वो ले आओ, बस इतना. अब वो अंदर गया और जाने के बाद 1,00,000 दिरहम लाया.
اب یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کچھ نہیں، بس خالی دیکھا، سوال سنا، اندر بھیجا، ₹1,00,000 دیا۔ تیسری مرتبہ ایک سائل آیا، اس نے بھی تنگ دستی کی شکایت کی، کہا حضور بہت غریبی ہے۔ آپ نے فرمایا اندر جو ہے لے لو، 50,000 اشرفیاں عطا فرمائی۔ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ یہ 50,000 اشرفیاں اس شخص سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، یعنی 50,000 اشرفیاں یعنی سونے یا چاندی کے سکے، اب وہ اٹھانا بھی تو آسان نہیں تھا نا، اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ تو امام حسن نے اپنے خادموں سے فرمایا، کہا اس کے لیے مزدور بھی لگا دو، یعنی یہ اٹھا نہیں سک رہا، آدمی بھی لگوایا، مزدور کو بلایا اور مزدوروں کو بھی مزدوری دی، اور آپ نے فرمایا یہ جہاں بولے وہاں تک چھوڑاؤ۔ اب وہ گئے، اب سے کسی نے پوچھا کہ حضور خزانے میں 50,000 اشرفیہ تو تھی، اب ایک بھی بچی نہیں ہے، یعنی سب دیوا گیا۔ اب جب یہ کہنا کہ سب دیوا گیا، آپ نے فرمایا جو دیا ہے نا اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ملنے والا ہے۔ یعنی یہ جب بھی کام کرو نا، کسی کا بھی کام کرو تو اس میں یہ جملہ حضرت امام حسن کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر بھی ملے گا اور اس سے زیادہ ملے گا۔ امام حسن پاک سے کسی نے عرض کیا، کہا حضور آپ سائل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے، آپ خود فاقے سے ہوتے ہیں، گھر پہ کچھ ہو نہ ہو لیکن آنے والے کو آپ ضرور دیتے ہیں۔ تو کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا میں خود بھی اپنے رب کی بارگاہ کا فقیر ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ کی طرف لو لگائی۔ کہا میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی حاجت مند کو اپنے یہاں سے خالی لوٹاؤں۔ میرا رب مجھ پر ہمیشہ فیضان فرماتا رہتا ہے، اور جب اس نے اتنا دیا ہے وہ دیتا ہی رہتا ہے، تو اس کی عطا دیکھ دیکھ کر مجھے بھی یہ عادت ہو گئی ہے کہ اب میں کسی کو منع نہیں کرتا، یعنی رب مجھے اتنا دے رہا ہے تو اب میں کسی کو منع نہیں کرتا، اس لیے آج تک ہمارے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ یاد رکھیے گا 5 ربیع النور 12ویں شریف کے 12 پروگرام ہوتے ہیں، اس میں 5ویں رات امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس کے احوال کے حوالے سے امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا نے کہ بھائی کیا فرما رہے ہیں، تو آخری کلمات سنیے، امام حسن ہے اور شہادت کیسی دردناک تھی، آپ کو میں کیا عرض کروں۔ کم و بیش مختلف روایتوں کے مطابق 7 بار 6 بار یا 9 بار یا 8 بار کم و بیش اتنی مرتبہ امام حسن پاک کو زہر دیا گیا۔ آخری بار جس سراہی میں آپ پانی پیتے تھے اس میں الماس یعنی کاچ وہ کٹ کٹ کر اندر ڈال دیا گیا، اس میں زہر حلال بھی وہ اندر ڈال دیا گیا، اور جب آپ نے وہ پانی پیا اور بھی حلق سے نیچے کیا اترا کہ حلق سے لے کر مطلب پوری اوجڑی تک یعنی ہاتھوں تک پورا اندر سے اس زہر حلال نے جو ہے وہ چیر کر رکھ دیا، قے ہوئی، اور جیسے قے ہوئی تو حضرت سیدہ زینب کبریٰ تشریف لائی، اور جیسے آپ تشریف لائی تو فرمایا بھائی حسین کو بلاؤ۔ امام حسین آ گئے، حضرت ام کلثوم آ گئی، اسی وقت جو ہے اتنی قے ہوئی یعنی الٹی کہ کم و بیش تشت میں آنت کٹ کٹ کر جگر یعنی کلیجہ کٹ کٹ کر وہ تشت پر گرتے تھے خون کے ساتھ۔ راویوں نے لکھا ہے کہ کم و بیش 100 سے زائد ٹکڑے یعنی 100 کے قریب قریب ٹکڑے باقاعدہ اس تشت میں آپ کے جگر کے اور آپ کی آنتوں کے جو ہے وہ نکل کر باہر آ گئے۔ امام حسین نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس نے زہر دیا؟ اب یہ سید کی خوبی ہے، رسول اللہ کے بیٹوں کی یہ خوبیاں ہیں، آج بھی ہے۔ ہم اور آپ جو ہے نا سب کو اپنی بات نہیں بتاتے ہیں نا، اپنے ہگا بھائی نے اپنی پرسنل بات نہ کہی، پر آپ جارے باپو پہاں جائیں یعنی سید سادات پہاں جائیں تو آپ ایک دم ફ્રી માઇન્ડ થઈને આપણે બધું કહી દઈએ, કેમ કે એમને ખબર છે કે આને આ પોઝિશન છે અને એ પાછા બીજાને ન કહે, એ ખાલી એની પાસે જ રાખે, वो किसी को कहते नहीं, वो सब की बात छुपाते हैं, यानी पर्दा मतलब रखते हैं। इसलिए कि इनके जद्द अमजद हजरत मौला कायनात से जब फिरका महराज जब मौला अली को दिया ना तो हुजूर ने पूछा था कि अली मैं आपको ये फिरका महराज दूं
تو آپ اس خرقے کے پانے کے بعد کیا کریں گے؟ یعنی وہ معراج شریف میں جو حضور نے جبہ زیب تن فرمایا تھا، قدرت کی جانب سے جو عطا کیا گیا تھا وہ دیا، تو کہا علی آپ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، اس کے بعد مولا علی. تو جب مولا علی کو دینے لگے نا تو فرمایا کہ آپ کریں گے کیا؟ تو کیا شان ہے ان کے دادا کی، جملہ سنا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ خرقہ مجھے دے دیں گے تو میں یہ پہن کر حضور کی امت کے عیبوں پر پردہ رکھ دوں گا، یعنی ان کے عیب کھلنے نہیں دوں گا. پتہ یہ چلا آج جو ہم اور آپ اچھے کپڑے پہن کر بیٹھے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ اونا تھی آئے ہو تو جانے معصوم فرشتوں لگے، فرشتوں نہ تھی، ہوں جانو کہ ہوں چھوئیں. یعنی مجھے اپنے عیبوں کا پتہ ہے، آپ کو اپنے عیبوں کا پتہ ہے. ہمارے عیبوں پر جو پردہ لگا ہوا ہے یہ ہماری اور آپ کی نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ شہزادوں کے دادا علی المرتضیٰ کی عنایتوں کی وجہ سے پردہ پڑا ہوا ہے. یہ پردے میں رکھتے ہیں کہ میں پردہ کروں گا. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی اپنے مطلب معاملات جو ہے نا وہ ہمارے وہ پردے میں رکھتے ہیں. ایک بندہ مطلب ظاہر سی بات ہے جس نے زہر دیا ہو، قتل کیا ہو، اس کا نام کون نہیں دے گا. لیکن جیسے امام حسین نے پوچھا نا کہ بھائی کس نے زہر دیا، تو فرمایا کیا کرو گے؟ تو کہا بتا دو گے تو قتل کر دوں گا، بدلا لوں گا. آپ نے فرمایا بھائی جس کے بارے میں میں گمان کر رہا ہوں کہ اگر وہ وہی ہے تو مجھ سے زیادہ بہتر بدلہ لینے والی ذات اللہ کی ہے. ایک جملہ یہ کہا اور پھر کہا اگر وہ میرے گمان کے مطابق وہ نہیں ہے تو فرمایا کہ میں گمان کر کے کسی کو اس جرم میں مطلب ملوث کرنا نہیں چاہتا، یعنی اس کا نام دینا نہیں چاہتا. آپ نے پردہ کر لیا. اب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں اب اس امر میں داخل ہو رہا ہوں، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ موت جو ہے نا وہ آسان نہیں ہے، بہت ہارڈ ہے. سکرات جو ہے وہ بہت ہارڈ ہے، قبر جو ہے وہ بہت ہارڈ ہے، عالم برزخ بھی بہت ہارڈ ہے. حد یہ ہے کہ میدان محشر میں جب اٹھائے جاؤ گے نا یہ بھی بہت ہارڈ ہے. اگر ان تمام چیزوں پر بچنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں کوشش کرو، تبدیلی لاؤ، اچھے کام کرو، نیک اعمال کی طرف بڑھو. اور بالخصوص تاکیداً یہ عرض کر رہا ہوں فرائض، واجبات اور سنتیں جو موقد ہیں ان میں پیشکش کرو، آگے بڑھ کر ان چیزوں کو اپناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ سارے سوالات ہم سب سے ہونے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے ہیں. امام حسن پاک جیسی ہستی یہ جملہ کہہ رہی ہے کہ بھائی امام حسین سے کہا بھائی ایسے امر میں داخل ہو رہا ہوں اس سے پہلے یہ معاملہ سے کبھی رابطہ نہیں ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ امر کیا تھا؟ یہ موت ہے. یعنی امام حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملات میں داخل ہونے جا رہا ہوں. پھر فرمایا تھوڑی دیر کے لیے سب الگ ہو جاؤ، یعنی ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں اب ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے میں نے دیکھی نہیں تھی، یعنی فرشتوں کی آمد و رفت دیکھ رہے ہیں. پتہ چلا امام حسن پاک اس وقت اس معاملات کو اپنا بیان کر کے ہم سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ نانا جان نے جو پیغام دیا تھا نا سیدہ کائنات کو، سیدہ کائنات نے امام حسن کو، یہ مولا کائنات نے بھی امام حسن کو جو پیغام دیا تھا وہ امام حسن ثابت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی آخری لمحات میں بھی، سیدہ کائنات نے بھی، مولا کائنات نے بھی، اور امام حسن اور امام حسین نے بھی ہمیں آخری لمحات سے آگاہ کیا کہ لوگوں ہمیں اور آپ کو بھی اپنی سکرات کی، اپنی نزا کی تکلیف کی، اپنی قبر کی اور میدان قیامت کی فکر کرنی ہوگی. اگر ہم ایسے ہی خالی زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ نہ کرے، صدبار اللہ نہ کرے، اگر کسی معاملات میں حساب کتاب میں کہیں پھنس گئے بہت مشکل امر ہے. ہم اور آپ جو سوچتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. ابھی کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی حالات دیکھ ہی رہے ہیں پوری دنیا لیول پہ. اگر خاکی کپڑے والے، کالے کپڑے والے، دھولے کپڑے والے خالی پکڑ لیتے ہیں نا کوئی پرسان حال نہیں. آج ہمارا کوئی کام کسی کے سامنے جا کر نہیں ہو رہا ہے. یہ دنیا ہے. جب دنیا میں یہ نفسی نفسی کا حال ہے، مجھے آپ بتائیے قیامت میں کہاں جائیں گے آپ کہیں گے ہم ڈیرہ والے سرکار میں جائیں گے، بے شک جائیں گے. آپ کہیں گے غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری بارگاہوں سے دور ہو جاؤ، تم نے ہمارے رب اور ہمارے نبی کی تم نے نافرمانیاں کی ہیں، تو کہاں جائیں گے؟ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ان سادات کرام کے آباء و اجداد نے، اور آج بھی یہ سادات کرام جو ہمیں صحیح راستہ بتا رہے ہیں، صحیح راہ پر لے جا رہے ہیں،
ہمیں ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. ورنہ یہ مجلس کا میں نے مقصد بتایا نا، ابھی حضرت نے بھی، مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ اس مجلس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کے معاملات میں تھوڑا غور کر لینا چاہیے. اگر یہ غور نہیں کیا نا تو قیامت کے معاملات پر میں اگر تبصرہ کرتا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے کان اس کو نہ سن پاتے. لیکن ایک بات آخر میں جاتے جاتے عرض کرتا ہوں کہ جو اسی کتاب میں، یعنی یہ شرح الصدور، یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے، اس کو خالی آپ نام یاد رکھیے گا، کبھی ہندی میں بھی ڈاؤن لوڈ کر کے نیٹ پر سے پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، سب کو ڈال دیا جاتا ہے، سب کو ڈال دیا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں بہت مشکل سے لوگ قبرستان جاتے ہیں، بہت مشکل سے. لیکن قبر کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ قبر سب کو دبائے گی. قیامت کا جو منظر ہوگا وہ تو ہوگا ہی. قبر کے معاملے میں یہ روایت سن کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں. قبر سب کو دبائے گی. اور کتنا دبائے گی تو حضور نے مثال دی. میں حضور کا مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. رسول اللہ نے اپنی، یعنی ان کے ہاتھ جو ہے وہ شان ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضور نے ایسے انگلیاں ایسے ڈالی اور فرمایا قبر اتنا زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ایسے دباتی ہیں. آپ میں اور ہم میں سے کسی میں طاقت ہے؟ ہمارے یہاں تو ہم یہاں یہ باکڑا فٹنگ کر رہے ہو نا، اور تھوڑی خالی یہاں لگ جاوے نا تو کم از کم آدھے پونے گھنٹے تک ہمیں ہوش نہیں رہتا کہ یہ اتنا زیادہ مطلب درد کرتا ہے، کیونکہ یہاں نرم مطلب حصہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ایک ضرب ہتھوڑی کی برداشت نہیں کرتے ہو. یہ قبر کی کوٹھری میں جب ڈال دیا جائے گا اور قبر دبائے گی اور ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائے گی، جاؤ گے کہاں؟ کون چھڑائے گا؟ اور یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں قبر دبائے گی دبائے گی دبائے گی دبائے گی. اور پھر سنیے حضور نے فرمایا اگر قبر دبانے سے کسی کو چھوڑ دیتی تو سعد ابن معاذ کو چھوڑ دیتی. لیکن حضور نے فرمایا سعد ابن معاذ کو بھی قبر نے دبایا. اب یہ سعد ابن معاذ کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ اب سنیے غور کیجئے گا. میں روایت پڑھ دے رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی کا حوالہ دے دیا. اگر سمجھ میں آئے تو آج سے تیاری کیجئے گا. حضرت سعد ابن معاذ کون ہے معلوم ہے؟ جس کے بارے میں حضور اکثر یہ فرماتے تھے میرا سعد بڑا نیک ہے. میں اور آپ نیک نہیں کہتے ہیں، یعنی ساری کائنات کے سید المعصومین یہ کہتے تھے میرا سعد بڑا نیک ہے. صحابہ میں یہ مشہور تھا، حضرت سعد کے بارے میں حضور نے یہ کہا تھا یہ بڑے نیک ہیں. جب وصال ہوا 70,000 فرشتے زمین پر اتر آئے اور باقاعدہ جب ان کی روح عرش پر گئی تو حضور فرماتے ہیں عرش یوں جھومتا تھا کہ سعد کی روح آ رہی ہے. یعنی یہ جھومتا تھا عرش، اللہ کا عرش، کہ سعد کی روح آ رہی ہے. فرشتوں کا آنا بھی مبارک ہے، عرش کا جھومنا بھی مبارک ہے. حضرت سعد کے لیے حضور کا نیک کہہ دینا بھی مبارک ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے خود قبر انور میں اتارا ہے، خود نماز جنازہ پڑھی ہے. اور جیسے حضور نے اتارا، اب روایت آگے سنیں، حضور اتارے حضور نے فرمایا لوگوں تسبیح پڑھو. لوگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا. آج ہمارے یہاں تو خالی ہلو صاحب باہر نکلو باہر نکلو باہر نکلو بدھے نے ہمیں خود ہی پکڑ دی پچھی وہ وجن دے. یعنی آپ نے خالی پاٹ راکھی نہیں، بھاگیا نہیں. یہ طریقہ غلط ہے. ہمارے پورے گجرات میں یہی چل رہا ہے، آپ کے یہاں بھی شاید یہی چل رہا ہوگا، مجھے نہیں زیادہ اندازہ. لیکن ایک درست آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرمائیں، آپ ان کو پوچھیے گا، ان سے پوچھ کے کتاب کے حوالے سے ان کو پوچھیے گا کہ ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ جب آپ آخری تختہ رکھ دیں، مٹی ڈال دیں، اس کے بعد جب قبر بند ہو جائیں تو سب کو رکنا چاہیے، وہیں رکنا چاہیے اور وہیں رک کر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور اتنی دیر تک اس کے بارے میں استغفار اور دعائیں مغفرت کرنی چاہیے جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد گوشت الگ کرو اور اس کے بعد تقسیم کرو. یعنی یہ اونٹ کے کاٹنے، گوشت الگ کرنے اور تقسیم ہونے میں جتنی دیر لگتی ہے
اتنی دیر تک قبر والے کے پاس ٹھہرنا چاہیے، یہی بہتر طریقہ ہے۔ اب ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے، اولا پگتھیے بیٹھو، اڑدا اولا پگتھیے بیٹھا، اڑدا اولی بازو بیٹھا، پھاک کے اوپر پھاک کیوں، پھاک کے اوپر پھاک کیوں، سگریٹ اوپر سگریٹ، بیڑیو اوپر بیڑیو، ہلو نہیں کرو، یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہم وینجیو نئے نہ اندر کرو، تو آیا کیوں یہاں، یعنی یہ کندھا دینے کیوں آیا؟ ارے بھائی وہیں رہتا تو، مسلمان بھی کبھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن آج ہماری مطلب کمزوریاں یہ ہو گئی کہ ہم دور ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ سسٹم بنا ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مرنے والے کی قبر پر باقاعدہ وہاں اذان بھی دیں، وہاں ذکر بھی کریں، استغفار بھی کریں، اور کسی اہل علم سے یا سعادت سے اس کی مغفرت کی دعا کروائیں۔ اتنی دیر تک ٹھہرنا چاہیے، اس کے بعد اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد نکلیں آپ۔ ہمارے یہاں کسی نے بتا دیا، اب اللہ بہتر جانے، میں نے تو ابھی تک مفتی صاحب کہیں پڑھا نہیں ہے، کہ 40 قدم اپنے چلیے نا تو فرشتے آتے ہیں۔ یہ تمہاری بیوہ کوئی تھی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو آپ اپنا انداز کہیں پوچھ لیجئے گا، مجھے تو نہیں آیا، میں نے تو ابھی تک کہیں نہیں پڑھا۔ یہ 40 قدم والا جو مسئلہ ہے نا، وہ آپ کسی سے وضاحت کیجئے گا، میری نظر سے کبھی نہیں گزرا۔ میں آپ کو رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا تسبیح پڑھو، یعنی سبحان اللہ کہو، پھر کہا تکبیر کہو، یعنی اللہ اکبر کہو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تسبیح کی وجہ؟ حضور نے فرمایا اس نیک بندے کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو رہی تھی، یعنی اس کو دبا دیا، لیکن ہم سب کے تسبیح اور تکبیر کہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تنگ ہو رہی تھی، باقاعدہ اس کو دبایا۔ دوسری روایت سنیں، آگے فرمایا اگر کوئی قبر دبانے سے کوئی بچ جاتا تو فرمایا سعد ابن معاذ ضرور بچ جاتے، اور فرمایا انہیں قبر نے ایک بار دبایا، پھر یہ تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے قدرت نے چھوڑ دیا، یعنی انہیں چھوڑ دیا۔ اور آگے سنیے جو آخری وجہ بتاؤں، جو اسی روایتوں سے ملتی جلتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی نے ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ حضور آپ کے یہاں تشریف لائے تھے؟ کہا ہاں۔ کہ حضور نے یہ ذکر کیا تھا کہ حضرت سعد ابن معاذ کو مطلب قبر نے دبایا؟ تو کہا ہاں۔ کہا تم نے پوچھا نہیں کہ حضور حضرت سعد کو قبر نے کیوں دبایا؟ تو غور سے سنیے۔ تو کہا ہم نے پوچھا تھا۔ تو کہا حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو کہا کبھی کبھار، کیا کہا؟ کبھی کبھار پیشاب سے طہارت میں بے توجہی برتی جاتی تھی، اس کی وجہ سے قطرے یعنی پیشاب ان سے لگ جاتا تھا، اس ایک بے توجہی کی وجہ سے قبر نے دبایا۔ اب آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں، میں زیادہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا اور نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے، لیکن کوشش کیجئے گا۔ یہ میں نے ایک روایت پڑھی، اس کے سوا تو یہ پوری کتاب یہ قبر اور اس کے حوالے سے ہی پوری ہے، اور یہ جو ہے یہ پوری کتاب جو ہے وہ قیامت کے حوالے سے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنی قبر کے تعلق سے، ہم جس شہزادی رسول کے اصال ثواب کے لیے اسے چہلم کے لیے حاضر ہیں، ان کے نانا ان کے دادا بڑے ہی پاورفل لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے انتظام ہیں، قدرت کی بارگاہ میں ان کی طرف سے بہت بڑی سفارتیں اور شفاعتیں ہیں۔ بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور بالخصوص آج جس شہزادی رسول کے چہلم کے عرس کے موقع پر حاضر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائیں۔ اللہ رب العزت ان کے قرب و جوار میں جتنے بھی مرحومین آرام فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرمائیں۔ بالخصوص یہاں جتنے بھی مزارات ہیں، بالخصوص بڑے میاں بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کا پورا خانوادہ، اللہ کریم ان شہزادوں کی قبروں کے صدقے میں مولا ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ قیامت کے دن ایسے ہی رسول اللہ کے شہزادوں کا پڑوس نصیب فرما، اے اللہ یہ ساری دعائیں حضور کی ساری امت کے حق میں قبول فرما، اے اللہ جتنے بھی مرحوم یہ سیدہ ماں کے وارثین ہیں، ان کے شہزادے ہیں، اے اللہ ان کے خانوادے کے لوگ ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما،
ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ کریم ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما۔ بالخصوص عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بس رہے ہیں، اے اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام اور ایمان پر زندگی عطا فرما، اسلام اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ کلمہ طیبہ کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر جنت القدس تک، اے اللہ ہر موڑ پر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات و زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے شہزادوں کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام عطا فرما، حوض کوثر کے جام عطا فرما، حوض کوثر کے جام عطا فرما۔ اے اللہ پنجتن پاک اور چار یار کے صدقے میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب فرما، اپنے خصوصی جلووں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، بقول امام عشق و محبت قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔